ایک ہفتے سے روز ذکی اور اس کے والد کے بیچ میں محاذ چل رہا تھا۔ اشتیاق صاحب کا کہنا تھا کہ ذکی سجیلا کو ویسے ہی پروپوز کرے جیسے وہ چاہتی ہے، اور ذکی تو اس لڑکی کی شکل بھی دیکھنے کو تیار نہیں تھا جو زبردستی اس کے گلے پڑ رہی تھی۔ اپنی انا کی تسکین کی خاطر وہ اسے جھکانا چاہتی تھی، اور اشتیاق صاحب کے نزدیک اس وقت صرف اپنا پیسہ برباد ہونے سے بچانا سب سے اہم تھا، چاہے اس کے لیے بیٹے کی عزت ہی کیوں نہ داؤ پہ لگ جائے۔ روز ایک ہنگامہ مچنے لگا تھا۔ حدیقہ بیگم پریشان سی ہو کے رہ گئی تھیں۔ بلڈ پریشر کی مریضہ تھیں، شوہر کو تو کچھ کہہ نہیں سکتی تھیں، اس لیے ذکی کی منت سماجت کرنے لگیں، لیکن اس بار تو ذکی بھی اپنی بات سے ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں تھا۔ رات کے نہ جانے کس پہر حدیقہ بیگم کا بی پی شوٹ کر گیا۔ دونوں باپ بیٹے کے ہوش اڑ گئے۔ 4 گھنٹے بعد کہیں حدیقہ بیگم سنبھلی تھی۔ ہوش میں آتے ہی ذکی کا ہاتھ پکڑ کے رونے لگی۔ اس بار وہ بے بس سا ہو گیا، اس لیے حدیقہ بیگم کی ہر بات ماننے کو تیار ہو گیا۔ 2 دن بعد اگلا ایوارڈ شو تھا، کسی اور چینل کا۔ اس چینل کے ڈرامہ ڈائریکٹر بھی اشتیاق صاحب تھے، اور ان کے ڈرامے کی ہیروئن سجیلا عمران۔ اشتیاق صاحب نے ایوارڈز لیتے ہوئے وہیں پہ اعلان کیا کہ انہوں نے سجیلا کو اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سجیلا ہر بات سے واقف تھی۔ ریڈ کلر کی انڈین سٹائل ساڑی پہنے بڑی ادا سے اسٹیج پہ آ کے اشتیاق صاحب کے گلے لگ گئی۔ پھر اشتیاق صاحب نے اجازت چاہی کہ وہ یہیں سب کے سامنے اپنے بیٹے کے ہاتھوں سے سجیلا کو انگوٹھی پہنانا چاہتے ہیں، اگر سب آڈینس کی اجازت ہو تو۔ تالیوں کی گونج نے سب کی رضامندی بتا دی۔ بجھے دل کے ساتھ ذکی سامنے اسٹیج پہ گیا۔ بلیک پینٹ کوٹ میں اپنی تمام تر وجاہت کے باوجود چہرہ اترا ہوا تھا۔ سامنے کھڑی سجیلا کی اطراحٹ عروج پہ تھی۔ ذکی اشتیاق صاحب کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا کیونکہ دائیں جانب سجیلا کھڑی تھی۔ اشتیاق صاحب نے خوش ہوتے ہوئے اپنی جیب سے ایک ڈائمنڈ رنگ کی ڈبیا نکال کے ذکی کو پکڑائی۔ اس سے پہلے کہ ذکی وہ رنگ سجیلا کو پہناتا، سجیلا نے نئی فرمائش سامنے رکھ دی۔ میں چاہتی ہوں کہ ذکی مجھے یہاں سب کے سامنے دوبارہ پروپوز کرے، جیسے اس نے چند دن پہلے مجھے ریسٹورنٹ میں پروپوز کیا تھا۔ سجیلا نے اپنی وہ بات دہرائی جو اسے اپنی اہانت لگی تھی، جس کا بدلہ لیتے ہوئے وہ ذکی کو اپنے سامنے جھکنے پہ مجبور کر چکی تھی۔ عورت کا یہ رنگ ڈھنگ ذکی کے لیے انوکھا سا تھا۔ ذکی اس کے مقابل آ کے کھڑا ہو گیا، پھر نیل ڈاؤن ہو کے بولا، ول یو میری می؟ بے تاثر چہرے پہ دکھاوٹ کے لیے بھی مسکراہٹ نہیں ڈالی تھی۔ ہال میں سیٹیوں کی آوازیں گونجی۔ سجیلا نے دونوں بھویں اوپر چڑھاتے ہوئے اس بات میں یوں سر ہلایا جیسے ذکی پہ احسان کر رہی ہو، پھر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ سب کے سامنے ذکی نے اسے انگوٹھی پہنائی۔ تالیوں کی گونج ایک بار پھر سے اٹھی تھی، لیکن ذکی کو اس گونج میں اپنی تذلیل سی محسوس ہوئی تھی۔ سیٹیوں کی آوازیں اسے اپنا مذاق اڑاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ سجیلا کی معنی خیز ہنسی اس کے اندر آگ سی لگا گئی تھی۔ وہ اسٹیج سے نیچے اتر کر ہال سے ہی باہر چلا گیا تھا۔ ذکی نے جو کچھ بھی کیا تھا اپنی والدہ کی وجہ سے مجبور ہو کر کیا تھا۔ نہ اسے سجیلا پسند تھی اور نہ ہی وہ اس سے شادی کا ارادہ رکھتا تھا۔ منگنی مجبوری میں کر لی تھی، لیکن شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ شادی کی ساری تیاری مہرو فواد کے ساتھ ہی کر رہی تھی۔ ابھی بھی شادی اور ولیمے کا جوڑا فواد کی پسند کا سلیکٹ کر کے بوتیک میں بننے کے لیے آرڈر دے کے آئی تھی۔ فواد نے مہرو کی ہر شاپنگ میں اپنی پسند کو مقدم رکھا تھا۔ مہرو، میں تمہیں اس لباس میں دیکھنا چاہتا ہوں، سارے بلیک کلر ہی خریدو، اس میں تم زیادہ خوبصورت لگو گی۔ مہرو النساء بھی خوشی خوشی وہ سب خرید رہی تھی جو فواد کو پسند تھا۔ شاپنگ کے بعد وہ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے لگے۔ 10 دن باقی رہ گئے شادی میں، لیکن مجھ سے صبر ہی نہیں ہو رہا۔ اپنے کمرے کا خالی پن میری نیندیں اڑانے لگا ہے۔ فواد کی بے قراریوں کا سن کے مہرو بس مسکرا ہی رہی تھی جب پیچھے سے کوئی فواد کی کرسی سے ٹکرایا اور چٹنی کا پورا پیالہ اس کی شرٹ پہ گر گیا۔ فواد کا غصے سے برا حال ہوا تھا۔ پیچھے ایک ویٹر سفید شرٹ اور پینٹ پہنے، اس پہ لال رنگ کی واسکٹ پہنے ٹرے میں کسی کا آرڈر لے کے جا رہا تھا،
لیکن وہ اس سے ٹکرا گیا اور چٹنی فواد کی شرٹ پہ گر گئی۔ وہ ویٹر اس سے بہت معذرت کرنے لگا۔ فواد کو غصہ تو جی بھر کے آیا لیکن ضبط کر گیا۔ مہرو میں یہ صاف کر کے آتا ہوں، یہ کہہ کے وہ خود واش روم میں چلا گیا۔ اسی ویٹر نے ایک ٹیشو مہرو کو دیا، کہنے لگا اسے پڑھ لیں۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ مہر النساء حیرت سے اس ویٹر کو دیکھنے لگی، پھر ٹیشو کھول کے دیکھا تو اس پہ ایک تحریر لکھی تھی: جو لوگ میری پسند کی چیزوں کے لیے اپنی بےتابیاں دکھاتے ہیں میں انہیں جان سے مار دیتا ہوں۔ اپنے منگیتر سے کہو اپنے جذبات پر ٹھنڈا پانی پی کر بجھا لے انہیں تو بہتر ہے، ورنہ بن موت مارا جائے گا۔ یہ پڑھ کے مہر النساء پہلے تو گھبرا گئی، پھر پورے ہال میں دیکھنے لگی کہ یہ ٹیشو ویٹر اسے کیوں دے کر گیا ہے۔ ایسی فضول سی بکواس اس سے کون کر سکتا ہے؟ کون ہے جو فواد کی اور اس کی باتیں سن رہا تھا؟ لیکن اس ریسٹورنٹ میں اسے اب وہ ویٹر کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، ورنہ وہ اس سے یہ پوچھتی کہ اس نے یہ ٹیشو میں کیا لکھا ہے اور کیوں لکھا ہے۔ فواد واپس آ کر بیٹھ گیا، شرٹ پہ ابھی بھی چٹنی کا داغ باقی تھا۔ سارے رومانٹک موڈ کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا اس ویٹر نے۔ فواد بول رہا تھا پر نہ جانے کیوں مہر النساء سے کھانا نہیں کھایا گیا۔ نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی کی آر پار کرتی نظروں کے حصار میں، ایسی نظریں جو کانٹوں کی طرح اس کے وجود میں پیوست ہو رہی ہیں۔ ایسی بے چینی تھی کہ سہ نہیں پا رہی تھی۔ فواد پلیز مجھے گھر چھوڑ دیں۔ جب مہرو سے اپنی کیفیت برداشت نہیں ہوئی تو بے اختیار بول پڑی۔ فواد اس کے یوں ایک دم سے اٹھ جانے پہ پریشان ہوا۔ وہ بھی بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، مہرو کی پلیٹ ویسے ہی پڑی تھی، لیکن اس کے چہرے پہ چھائی بدحواسی دیکھ کے وہ کچھ متعجب سا ہوا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو بالکل ٹھیک تھی۔ مہرو آر یو آل رائٹ؟ کھانا تو کھاؤ پھر چلتے ہیں گھر۔ نہیں فواد مجھے بھوک نہیں ہے، پلیز مجھے گھر چھوڑ دیں۔ نہ جانے کس کی تیز دھار نظریں تھیں۔ مہر النساء بہت مشکل میں تھی، وہ کون تھا وہ یہ بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی، لیکن یہ سب کچھ غیر معمولی سا تھا۔ فواد مہر النساء کی غیر ہوتی حالت دیکھ کے اٹھ گیا، مینیو کارڈ میں پیسے ڈالے اور مہرو کے ساتھ آگے باہر بڑھ گیا۔ گاڑی میں بھی مہر النساء خاموش سی تھی۔ فواد بار بار اس سے وجہ دریافت کر رہا تھا، لیکن وہ یہی کہتی رہی کہ وہ تھک گئی ہے۔ فواد اسے اس کے بنگلے کے باہر چھوڑ کے جا چکا تھا۔ مہرو گھر میں داخل ہو کے لاؤنج میں بیٹھ گئی، بہت تھکی ہوئی تھی۔ جب ملازمہ نے اسے دیکھ کے کہا کہ اس کے لیے باہر ایک پارسل آیا ہے، وہ پوچھنے لگی کہ کس نے بھیجا ہے۔ ملازمہ نے کہا کہ اس پہ کسی کا نام نہیں ہے، بس آپ کے نام پہ آیا ہے۔ کچھ دیر تو مہرو سوچتی رہی، پھر کہنے لگی جاؤ لے کے آؤ۔ ملازمہ وہ پارسل لے آئی۔ اسے کھول کر تو مہرو کے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ مہرو کی رنگت پھیکی پڑ گئی، جھٹ سے پارسل اس کے ہاتھ سے گرا تھا۔ یہ جس کی بھی حرکت تھی نہایت گھٹیا تھی۔ سفید رنگ کا کفن کا کپڑا تھا جس پہ خون کے دھبے لگے ہوئے تھے، اور ایک چٹ پہ لکھا ہوا تھا فواد کے لیے شادی کا تحفہ۔ مہر النساء اس قدر بدحواس ہوئی کہ سانس گھٹنے لگا۔ آخر کون شخص تھا وہ جو دل دہلا دینے والے پارسل بھیج رہا تھا؟ ملازمہ مہرو کی حالت دیکھ کے پریشان ہوئی، وہ بری طرح سے کپکپا رہی تھی۔ اسے باہر پھینک دو، اور فواد کے علاوہ کسی کا بھی پارسل ہو تم وصول مت کرنا۔ یہ کہہ کے مہرو اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ضرور یہ اس کے کسی پرستار نے اپنی جلن نکالنے کے لیے ہی بھیجا تھا۔ بہت سے نوجوان لڑکوں کو مہرو کی شادی کا سن کے صدمہ ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ بدحواس سی ہو رہی تھی، پیشانی بار بار عرق آلود ہونے لگی تھی۔ طبیعت جب بہت گھبرانے لگی تو نیچے اپنی والدہ کے پاس آ گئی، کہنے لگی کہ اس کا اور فواد کا کوئی صدقہ اتار دیں۔ نہ جانے کیوں شادی کا سوچ کر اسے وہم ستا رہے ہیں۔ اس کی والدہ نے جب مہرو کو یوں بدحواس دیکھا تو تسلی دینے لگی، مہرو چندہ کیوں پریشان ہو، 1 ہفتہ رہ گیا شادی میں، اور تم رنگت دیکھو اپنی کیسی پیلی سی پڑ گئی ہے۔ بس اب تم بازار نہیں جاؤ گی، باقی کا وقت گھر پہ گزارو گی۔ مہرو ماں کے ساتھ لگ گئی، نہ جانے کیوں رونا آ رہا تھا۔ ان کی بات مانتے ہوئے مہرو نے فواد سے کہہ دیا کہ شادی سے پہلے وہ اس سے نہ فون پہ بات کرے گی
نہ ہی وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرے۔ ایک رات مہرو سو رہی تھی جب اسے ایک تیز سی خوشبو اپنے نتنوں سے ٹکراتی محسوس ہوئی اور وہ چند لمحوں میں ہی ہوش سے غافل ہوئی۔ صبح جب مہرو کی آنکھ کھلی، دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ عموماً وہ اتنی دیر تک سونے کی عادی نہیں تھی۔ اٹھ کے بیٹھی تو اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں لیکن اسے اپنا وجود تھکن سے چور سا لگ رہا تھا۔ اپنے بالوں کو کھلا دیکھ کے اسے حیرت ہوئی کیونکہ وہ رات کو اونچی سی پونی باندھ کے سوئی تھی۔ اپنے آپ سے کسی کے مخصوص کلون کی خوشبو آ رہی تھی، بہت ہی بھینی بھینی سی، لیکن چکر اتنی شدید قسم کے آ رہے تھے کہ وہ زیادہ کچھ سوچ نہیں پا رہی تھی۔ اپنا سر ایک ہاتھ سے پکڑے وہ واش روم میں چلی گئی۔ آنکھوں میں نیند کا اتنا زیادہ اثر تھا کہ وہ آنکھیں بمشکل کھول پا رہی تھی۔ پہلے تو مہرو نے نل کھول کے ٹھنڈے پانی سے منہ دھویا تاکہ اس کے حواس کچھ درست ہوں۔ ٹھنڈے پانی سے وہ کچھ حواسوں میں آئی، پھر برش کر کے اس نے بالوں میں پونی بنائی، پھر نیچے کچن میں چلی گئی۔ ملازمہ سے چائے کا کہہ کے وہیں کچن میں رکھے گول میز پہ بیٹھ گئی۔ وہ اپنی طبیعت میں ایک بے چینی سی محسوس کر رہی تھی۔ ایک کوہنی ٹیبل پہ رکھے اسی ہاتھ سے وہ اپنے سر کو دبا رہی تھی۔ چائے کا کپ ملازمہ نے ٹیبل پہ رکھ دیا۔ ناشتے کا پوچھا تو مہرو نے منع کر دیا۔ فواد نے دوبارہ مہرو سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس نے اس بات کی تائید کی تھی کہ اچھا ہے کہ وہ اب بات چیت نہ کریں۔ شادی کے دن کا کچھ تو چارم باقی رہے گا۔ باقی کے دن خاموشی سے گزرے۔ مہندی کے دن مہرو نے آف وائٹ لہنگے کے ساتھ لائٹ پنک شرٹ پہنی تھی۔ دوپٹہ بھی آف وائٹ لیا تھا۔ فواد نے سفید شلوار قمیص کے ساتھ پنک واسکٹ پہنی تھی۔ دونوں ہی اس وقت محفل کی جان لگ رہے تھے۔ دونوں کی یادگار تصاویر کیمرے میں بند ہوئی۔ یہ فنکشن نیاز صاحب نے اپنے بنگلے کے وسیع لان میں منعقد کیا تھا، جو کسی بھی بینکویٹ سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ کئی کیمرہ مین بلائے گئے تھے جو مختلف انداز سے دونوں کے پوز بنوا کر تصویریں لے رہے تھے۔ مہرو کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ فواد کی ہلکی پھلکی دل لبھانے والی سرگوشیاں مہرو کو شرمانے پہ مجبور کر رہی تھیں۔ لیکن ایک دم پورے ہال کی لائٹس بند ہوئی۔ اتنا گھپ اندھیرا چھا گیا کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر لائٹ کو کیا ہوا کا شور اٹھنے لگا۔ کسی نے مہرو کو اپنے حصار میں جکڑا تھا۔ ایک جانی مانی سی کلون کی خوشبو اسے اس شخص سے آنے لگی جو اسے اپنے حصار میں مقید کر چکا تھا۔ کان کے قریب ہو کے بولا، میں نے تمہارے کمرے میں بارات پہ پہننے کے لیے اپنی پسند کا جوڑا رکھ دیا ہے، کل وہی پہننا۔ اٹس مائی ریکویسٹ میری جان۔ اس بار اس نے بنا آواز نکالے بڑے دھیمے سے کہا تھا۔ پھر ایک دم وہ اس کی گرفت سے آزاد ہوئی۔ اسی لمحے لائٹس بھی آن ہو گئی۔ لوگ ابھی سنبھل نہیں پائے تھے، سمجھ نہیں پائے تھے کہ لائٹس کو ہوا کیا ہے۔ فواد ذرا سا فاصلے پہ کھڑا تھا، پھر مہرو کو دیکھ کے مسکرانے لگا۔ مہرو کو یہ سارا ڈرامہ فواد کا رچایا ہوا لگ رہا تھا، اس لیے وہ بھی اسے دیکھ کے مسکرانے لگی۔ رسم ختم ہو چکی تھی، اس لیے مہرو کو کھانا کھلانے کے لیے اس کی ساس اور سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ بٹھایا گیا۔ پھر کھانا کھانے کے بعد فواد اور باقی کے مہمان بھی جانے لگے۔ فواد کے چہرے پہ پھیلی مسکراہٹ اور سب کی نظروں سے بچ کر فلائنگ کس مہرو کو دینا مہرو کو مسکرانے پہ مجبور کر گیا تھا۔ جس طرح کی وہ بےتابیاں دکھا رہا تھا، مہرو کے دل کی رفتار بڑھنے لگی تھی۔ جب وہ اپنے کمرے میں آئی تو ایک گفٹ پیک موجود تھا جو کہ خاصا بڑا تھا۔ مہرو نے مسکراتے ہوئے وہ پیک کھولا۔ اس قدر حسین اور قیمتی جوڑا تھا کہ وہ دیکھ کر مہرو کچھ ثانیے تو آنکھیں جھپکنا بھول گئی۔ اس جوڑے کی قیمت کم سے کم بھی 10 لاکھ سے کم نہیں تھی۔ حالانکہ جو جوڑا وہ فواد کے ساتھ پسند کر کے آئی تھی وہ 2.5-3 لاکھ تک کا تھا۔ اسی میں زیورات بھی موجود تھے، لیکن تھے کچھ پرانے زمانے کے، جیسے کسی کے خاندانی ہو، بڑے بڑے سہاروں والے جھمکے، رانی ہار، لیکن چمک ان زیورات کی ایسی تھی کہ جیسے ابھی نئے سرے سے پالش کروائے ہوں۔ مہرو کے بارات سے میچنگ ہیل والے سینڈل، کانچ کی چوڑیاں، سب کچھ اس میں موجود تھا۔ یہاں تک کہ جس پارلر سے اسے دلہن بننا تھا اس کا اپوائنٹمنٹ لیٹر تک موجود تھا، جو کہ کافی نامور پارلر تھا۔ حالانکہ جب مہرو نے فواد سے پوچھا تھا
کہ وہ دلہن کس پارلر سے بنے گی تو فواد نے لاپرواہی دکھاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ کام لڑکیاں بہتر جان سکتی ہیں، مجھے اس کا بالکل علم نہیں ہے، تم جہاں سے چاہو تیار ہو جاؤ، لیکن بس اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہیں دیکھ کر مجھے کچھ اور یاد نہیں رہنا چاہیے۔ اور اب ایک جانے مانے پارلر کی پے شدہ رسید بھیج دی تھی۔ دلہن بننے سے پہلے اس کی پیمنٹ ادا ہو چکی تھی، اس پہ ٹائمنگ لکھی تھی کہ کب اسے پارلر پہنچنا ہے۔ حالانکہ 4 دن پہلے اس کی ساس مہرو کی بارات کا جوڑا اور دیگر اشیاء دے کے گئی تھیں، پارلر کے لیے بھی 1-2 اچھے مناسب پارلرز بتا چکی تھیں، لیکن مہرو کو وہ 4 دن پہلے والی ہر چیز آج کے گفٹ پیک سے نکلنے والی ہر چیز کے سامنے ہیچ لگ رہی تھی۔ وہ مسکرانے لگی۔ تو چھپے رستم بھی ہیں آپ فواد، اتنا قیمتی تحفہ میرے لیے، وہ بھی اس خوبصورت انداز سے۔ ہاؤ رومانٹک، آئی لو یو سو مچ۔ مہرو کو نئے سرے سے فواد پہ پیار آیا تھا، بلکہ بہت ٹوٹ کے آیا تھا۔ سجیلا اگلے روز سیٹ پہ موجود تھی، اپنے ساتھی اداکاراؤں کو وہ رنگ دکھا رہی تھی جو اس نے زبردستی زکی سے اپنے ہاتھ پہ پہنوائی تھی۔ زکی سیٹ پہ پہنچا تو سجیلا مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھ کے اس کے گلے سے لگ گئی۔ ہائے زکی ڈیئر۔ زکی نے اس کے دونوں بازو پکڑ کے اسے خود سے جدا کیا۔ پلیز سجیلا، یہ سیٹ ہے اور یہاں ہم کام کرنے آتے ہیں۔ زکی کے روکھے لہجے کی بھی سجیلا نے پرواہ نہیں کی۔ اوہ کم آن زکی، کل جس رومانٹک انداز سے تم نے مجھے پروپوز کیا، رنگ پہنائی، اس کے بعد آج یہ ان رومانٹک سا رویہ، دس از ناٹ فیئر سویٹ ہارٹ۔ زکی کے ساتھ قدم سے قدم ملاتی وہ شوٹ تک پہنچی۔ زکی کیمرے کے سامنے کرسی رکھ کے بیٹھ گیا۔ سین کے مطابق سجیلا کو ایک مظلوم لڑکی کا سین شوٹ کرنا تھا، جس کے ساتھ اس کی ممانی ظلم کرتی ہے، کام کرواتی ہے، کھانے کو بھی ٹھیک سے کچھ نہیں دیتی۔ لیکن سجیلا کا وہی حلیہ تھا، وہی بناوٹی سی اداکاری۔ پہلا شاٹ مکمل ہوتے ہی زکی نے کینسل کر دیا تھا۔ نو، سب کچھ ڈرامائی لگ رہا ہے۔ جلال، پہلے تو سجیلا کا میک اپ ذرا کم کرو، آنکھوں کا کاجل بالکل صاف کرو، ہو سکے تو آنکھوں کے گرد کچھ ڈارک سا کر دو تاکہ لگے کہ اس پہ ظلم ہوتا ہے، اور ہاں لپسٹک بالکل صاف ہونی چاہیے۔ زکی نے بڑی سنجیدگی سے میک اپ مین کو ہدایات دی۔ زکی اب فاضل کی طرف آ گیا۔ تم بھی کچھ چہرے پہ بے بسی لانے کی کوشش کرو یار، جب سجیلا ہی رونے والے ڈائیلاگز پر دھیما دھیما مسکرائے گی تو میں کیسے اپنے ایکسپریشنز قائم رکھ سکتا ہوں؟ فاضل نے صاف گوئی سے کہا۔ وہاں ایک لڑکی اور موجود تھی جو سجیلا کی ممانی کی بیٹی کا رول ادا کر رہی تھی۔ وہ مین ایکٹریس نہیں تھی، ایکسٹراز میں اس کا شمار ہوتا تھا، لیکن ابھی تک کیے جانے والے سین میں زکی کو اس لڑکی کو زیادہ سمجھانا نہیں پڑا تھا۔ وہ فوراً سے سمجھ کے وہ سین بالکل ویسے ہی پرفارم کرتی تھی جیسے زکی چاہتا تھا۔ اپنے سین میں حقیقت کا رنگ بھرنا اس لڑکی کو خوب آتا تھا۔ چہرے سے لگتا تھا کہ کسی مجبوری کے تحت کام کر رہی ہے، کیونکہ رونے والے سین اور ڈائیلاگز پر وہ جیسے تاثرات دیتی تھی، لگتا تھا وہ ایکٹنگ نہیں کر رہی بلکہ سچ میں رو رہی ہے۔ سجیلا نے یہ سن کر میک اپ نہ ہونے کے برابر کرنا پڑے گا منہ کے زاویے بگاڑے۔ 3 سے 4 بار بھی سجیلا وہ شاٹ کرنے میں زکی کی خواہش کے مطابق پوری نہیں اتر رہی تھی۔ کئی بار وہ سجیلا کو سمجھا چکا تھا لیکن وہ نہیں کر پا رہی تھی۔ یسرا بھی بار بار کے ری ٹیک سے تنگ آ گئی تھی، بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی کہ کب یہ سین کمپلیٹ ہو اور وہ وہاں سے جائے۔ اس بار بھی سجیلا کی اداکاری دیکھ کر زکی نے ری ٹیک کہا اور کرسی سے اٹھ کے اس کے پاس آ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا، تم ایک مڈل کلاس لڑکی ہونے کا سین پلے کر رہی ہو اور ادائیں تمہاری ساری ایک ماڈرن لڑکی جیسی ہیں، ایک بناوٹ سی کیوں ہے تمہارے ہر انداز میں؟ زکی اب زچ سا ہو کے بولا۔ کر تو نہیں ہوں زکی، میری ایسی ہی ایکٹنگ پہ دنیا مرتی ہے، لیکن تم ہو کے۔ یسرا کم آن پلیز، آپ یہ سین فاضل کے ساتھ آپ پلے کریں اور تم سجیلا یہاں کھڑی ہو کے دیکھو۔ زکی نے سجیلا کی بات کو نظر انداز کر کے ایکسٹرا ایکٹر کے طور پہ لائی جانے والی لڑکی کو مین رول پہ کھڑا کیا۔
سجیلا تو تپ کے رہ گئی۔ یسریٰ بھی متذبذب کا شکار ہوئی۔ سر میں یہ رول کیسے کر سکتی ہوں؟ یہ تو میم پہ ہی سوٹ کرتا ہے۔ یسریٰ کچھ گھبرا سی گئی، پھر سجیلا کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھ کے سمجھ گئی کہ وہ غصے میں کھڑی ہے۔ میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں تم وہ کرو۔ یسریٰ فاضل کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ جو مکالمات سجیلا کے تھے وہ یسریٰ نے دہرانے شروع کر دیے۔ چہرے کے اتار چڑھاؤ، اس پہ پھیلی بے چارگی، سین کے حساب سے وہ بہت زبردست طریقے سے وہ سین کر گئی تھی کہ ذکی بھی اسے داد دیے بغیر نہیں رہ سکا۔ تالیاں بجاتا ہوا وہ یسریٰ کے پاس آیا۔ ویل ڈن یسریٰ، زبردست، ایک دن تم ضرور بہت بڑی ایکٹر بنو گی۔ ذکی نے خوش ہو کر اس کی حوصلہ افزائی کی۔ تھینک یو سر۔ یسریٰ نے مشکور نظروں سے ذکی کو دیکھا۔ سجیلا اپنی جگہ کھڑی غصے سے لال پیلی ہوئی اور فوراً وہاں سے چلی گئی۔ فاضل اسے پکارتا رہ گیا لیکن وہ نہیں رکی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے مسلسل یہ سوچ کے اپنا خون جلاتی رہی کہ ذکی کو اسی میں ہی عیب کیوں نظر آتے ہیں جن اداؤں پہ دنیا مرتی ہے۔ اسے وہ سب بناوٹی لگتا ہے۔ وہ 2 ٹکے کی لڑکی یسریٰ، اسے بھلا کیا پتہ ایکٹنگ کیا ہوتی ہے، اور ذکی نے اسے میرے مقابل کھڑا کر دیا۔ اسے غصے کے مارے سجیلا کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ گھر جا کے بھی وہ نوکروں پہ برے طریقے سے چلانے لگی۔ اشتیاق صاحب کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ ذکی کو خشمگین نظروں سے دیکھنے لگے۔ بابا پلیز، اسے اتنا سر پہ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے کہنے پہ میں نے چپ چاپ اس انا پرست لڑکی کی ضد پوری کی ہے، لیکن میں ایکٹنگ میں کمپرومائز نہیں کروں گا۔ رہنے دیں اسے 2 دن اس کے گھر پہ، دماغ درست ہوگا تو خود ہی سیٹ پہ آ جائے گی۔ اور ان 2 دن میں تم کیا کرو گے؟ یسریٰ اور باقی ایکٹرز کے سین شوٹ کر لیں گے بابا۔ 2 دن تک کسی نے سجیلا سے رابطہ نہیں کیا، حالانکہ اسے لگا تھا کہ اشتیاق صاحب ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کی منت کریں گے، لیکن ان کی بھی کوئی کال نہیں آئی۔ 2 دن کے بعد وہ خود ہی سیٹ پہ پہنچ گئی۔ اس بار اشتیاق صاحب بہت لیے دیے والا انداز اپنائے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ سجیلا ذکی کی ان سے شکایت کرتی وہ پہلے بول پڑے۔ دیکھو سجیلا، میں نے تمہارے کہنے پہ ذکی کو پریشرائز کر کے تم سے منگنی کرنے پہ مجبور کیا، لیکن اب تم ذرا سی بات پہ یوں نخرے دکھاؤ گی تو یہ بھول ہے تمہاری کہ وہ تمہارے نخرے اٹھائے گا۔ پھر ایکٹنگ کے معاملے میں اس کی یہ عادت تو مجھے بھی بہت پسند ہے کہ وہ کمپرومائز نہیں کرتا جب تک کہ سین اس کی خواہش کے مطابق پورا نہ ہو جائے، اور یہ بات ایک ڈائریکٹر کی کامیابی کے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ اس میں تمہیں ہی ذکی کو فالو کرنا چاہیے۔ اشتیاق صاحب کی بات سن کے وہ خاموش ہو گئی۔ پھر ذکی سے اس نے کوئی تکرار نہیں کی، لیکن ذکی جب بھی اس یسریٰ کو اہمیت دیتا وہ اندر ہی اندر سلگ سی جاتی تھی۔ یسریٰ اپنی 4 بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ والد کے انتقال کے وقت اس نے BA ہی کیا تھا۔ بھائی کوئی تھا نہیں، اس لیے ساری ذمہ داری یسریٰ پہ آ چکی تھی۔ وہ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ پہلی ترجیح اس نے جاب کرنے کو ہی دی تھی، لیکن بنا سفارش کے اور عام سی BA کی کوئی ویلیو ہی نہیں تھی۔ اچھے اور معیاری اسکول میں بھی MA تک کی کوالیفیکیشن کی ڈیمانڈ تھی، اور عام اسکولوں میں ٹیچرز کی سیلری بہت کم تھی۔ یسریٰ کی ضروریات بہت زیادہ کی تھی۔ ساری بہنیں زیر تعلیم تھیں، والدہ ان پڑھ تھیں، بس سلائی ہی جانتی تھیں، لیکن اتنی کم آمدنی سے گزر بسر بہت مشکل تھا۔ یسریٰ دیکھنے میں خوبصورت تھی، جانتی تھی کہ اگر اسے شارٹ کٹ میں پیسہ کمانا ہے تو پھر میڈیا کا ہی راستہ رہ جاتا ہے، اس لیے پہلے ماڈلنگ کی طرف آئی۔ خوبصورت تھی اس لیے سلیکشن میں مشکل نہیں ہوئی، پیسہ اچھا ملنے لگا۔ والدہ نے پہلے پہل تو بہت غصہ کیا، لیکن پھر چپ ہو گئیں۔ جانتی تھیں کہ ضرورتیں بہت زیادہ ہیں، جن کی خاطر ایک بیٹی کی عزت کی قربانی تو دینی ہی پڑے گی تاکہ باقی 3 عزت کی زندگی جی سکیں۔ 3 بیٹیوں کے تن کو ڈھانپنے کے لیے ایک بیٹی کو بے پردہ ہونا پڑے گا، کیونکہ بیوہ سے ہمدردی ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اس کے گھر کی کفالت کوئی نہیں کرتا۔
پہلے پہل کھانا بنا کے پیسے کمانے کا بھی سوچا، لیکن ہزاروں کا کھانا ضائع ہونے لگا، ساری جمع پونجی بھی برباد ہو گئی۔ بالآخر یسریٰ کو یہ بولڈ اسٹیپ لینا پڑا۔ ماڈلنگ سے ہی یسریٰ کو ڈراموں میں چھوٹے موٹے سینز کی آفر ہونے لگی۔ ہیروئن بننے کے لیے بہت کڑی آزمائشیں تھیں جو یسریٰ دینے کو تیار نہیں تھی۔ ماڈلنگ میں بھی اس نے ڈیمانڈ کے لحاظ سے ڈریس ضرور پہنے تھے، لیکن اپنی عزت کا سودا ابھی تک نہیں کیا تھا، اور ایکٹنگ میں بھی ہیروئن کے بجائے ایکسٹرا بننے کو ترجیح دی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جب تک اپنا دامن بچا سکتی ہے بچائے رکھے۔ ویسے تو عورت کے لیے گھر کی چار دیواری سے نکل کے کام کرنے والا ہر پیشہ ہی غیر محفوظ ہے۔ لڑکیوں کو ہر لائن میں ہراساں کیا جاتا ہے، لیکن میڈیا تو کھلم کھلا آزاد تھا۔ کوئی لڑکی عزت سے بھی کام کر رہی ہو تو لوگ اسے شاکی نظروں سے ہی دیکھتے ہیں۔ ماڈل اور ایکٹرز مکمل طور پر پبلک پراپرٹی سمجھی جاتی ہیں، جسے جیسے چاہو دیکھو، جو چاہو کہہ دو، کوئی لحاظ اور عزت نہیں ہوتی۔ یسریٰ نے بھی خود کو ڈھیٹ کر لیا تھا، منچلوں کے کسنے والے جملوں پہ کان دھرنے چھوڑ دیے تھے، کیونکہ ہر ماہ بہنوں کی فیسیں بھرنی تھیں۔ بھوک لگنے پہ سب کو روٹی چاہیے تھی۔ لیکچر سے کبھی پیٹ نہیں بھر سکتا، اس کے لیے 2 روٹیاں ہی چاہیے ہوتی ہیں۔ وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد بہنیں کسی قابل ہو جائیں تو وہ اس دلدل سے نکل جائے، لیکن ہیروئنوں کے نخرے اور ایٹیٹیوڈ ایسے تھے کہ وہ ایکسٹراز کو اپنا غلام سمجھتی تھیں، انہیں ہتک بھری نظروں سے دیکھتی تھیں، اور سجیلا تو اس وقت میڈیا میں افق پہ چمکنے والا چاند بنی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں ہر وقت 7ویں آسمان پہ ہی رہتی تھیں۔ یسریٰ کو دیکھ کے تو وہ منہ کے زاویے بگاڑنے لگتی تھی، کیونکہ وہ چادر اوڑھ کے سیٹ پہ آتی تھی، واپس بھی چادر اوڑھ کے جاتی تھی، اپنے چہرے سے میک اپ بھی اچھی طرح سے دھو کے جاتی تھی۔ ذکی ابھی تک پہلا ڈائریکٹر تھا جس نے اس کی ایکٹنگ کی تعریف کی تھی۔ وہ بہت خوش تھی کہ کسی نے تو اس کی اس خوبی کو بھی سراہا، ورنہ تو سب خوبصورتی کو ہی داد دیتے تھے۔ مہرو مقررہ وقت پہ پارلر پہنچ گئی تھی، جہاں اس وقت دلہن بننے والی وہ اکیلی ہی تھی۔ اسے کچھ حیرت بھی ہو رہی تھی، جتنا بڑا اس پارلر کا نام تھا 1 مہینہ پہلے لڑکیاں اپنا نام لکھواتی تھیں، اور جتنا بڑا ان کا اسٹاف تھا بیک وقت 10 سے 12 دلہنیں وہاں تیار ہوتی تھیں، لیکن اس ہال میں 15 اسٹاف کی لڑکیوں کی موجودگی میں وہ صرف اکیلی وہاں دلہن بننے کے لیے موجود تھی، اور وہ سب لڑکیاں جیسے اسی کی منتظر تھیں۔ وہاں کی ہیڈ بڑی خوش اسلوبی سے مہرو سے ملی، پھر اس نے 2-3 لڑکیوں کو اپنے پاس روک لیا اور باقی لڑکیوں کو چھٹی دے دی۔ پھر مہرو سے کہنے لگیں کہ یہ سب یہاں کی سینئر اسٹاف میں سے ہیں میم، سر کا خاص حکم تھا کہ ان کی دلہن کو کسی نئی اور کم تجربے کار کے ہاتھوں نہ آزمایا جائے۔ وہاں کی ہیڈ نے مسکرا کے کہا۔ مہرو کے چہرے پہ مسکان سی سج گئی۔ کیسا عجیب شخص ہے یہ فواد بھی، کیسے کیسے سرپرائز دے رہا ہے، کیسے پانی کی طرح مجھ پہ پیسہ بہا رہا ہے۔ وہ خود پہ جتنا بھی ناز کرتی اتنا ہی کم تھا۔ ہاتھوں کی مہندی سے وہ سجنا شروع ہوئی تھی، ہر چیز وہاں برانڈ کی تھی۔ 5 گھنٹے کی محنت کے بعد وہ خود کو آئینے میں دیکھ کے دنگ سی رہ گئی تھی۔ جتنی حسین وہ اس وقت لگ رہی تھی، کچھ پل تو مہرو کو بھی اپنا آپ اپنا نہیں لگ رہا تھا۔ لگتا تھا کسی سلطنت کی حسین شہزادی ہے، یا پھر وہ سینڈریلا ہے جس پہ جادو کی چھڑی گھمائی گئی ہو اور وہ ملکہ بن گئی ہو۔ وہ خود کو بڑی محویت سے دیکھ رہی تھی۔ فواد کے نام سے دل دھڑک اٹھا تھا۔ اس کی نظروں کی بےتابی کا سوچ کے ایک میٹھی سی مسکان چہرے پہ سجی تھی۔ میم، یہ آپ کے لہنگے پہ یہ خون کے دھبے کیسے ہیں؟ وہاں کی سٹاف میں سے ایک لڑکی نے اس کے دوپٹے پہ آخری پن لگاتے ہوئے پوچھا تھا۔